فیضان بھائی کے ساتھ میں خود پچھلے 7-8 سال سے میں جن کو جانتا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں 12 سال سے، لیکن مشاعرہ پڑھنے کا شرف آج مجھے بھی صحیح معنوں میں پہلی دفعہ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ مشاعرہ میں نہیں پڑھا، تو میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فیضان بھائی یہاں موجود ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے 2 شعر پڑھوں گا اور آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ کوئی جہلم پہنچ جائے گا، کوئی لاہور، کوئی کراچی، کوئی کشمیر، اور کوئی میں نے ان کے یہ اشعار کیرلا میں بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو سنا، میں نے یہ اشعار دلی میں بھی لوگوں کو پڑھتے سنا۔ آپ کو میں 2 اشعار پیش کروں گا اور پھر میں ان کو بلاؤں گا کہ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ اور چلو کہ فیضان کشتیوں کو جلا دے گمنام ساحلوں پر، کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ ان 2 خوبصورت اشعار کے جو خالق ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں بھرپور تالیوں میں کہوں گا، درخواست کروں گا جناب فیضان عارف صاحب سے۔ جناب فیضان عارف صاحب۔ ایک غزل کے چند اشعار عابد بیگ صاحب، آپ کی اجازت ہے۔ نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، میں پتھر ہوں پگھلنا چاہتا ہوں، نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، میں پتھر ہوں پگھلنا چاہتا ہوں، اور نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، میں سورج ہوں نکلنا چاہتا ہوں، نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، میں سورج ہوں نکلنا چاہتا ہوں، اور کسی کے تجربوں کا کیا بھروسہ، کسی کے تجربوں کا کیا بھروسہ، میں خود گر کر سنبھلنا چاہتا ہوں، کسی کے تجربوں کا کیا بھروسہ، میں خود گر کر سنبھلنا چاہتا ہوں۔ اور منان صاحب شعر آپ کی نظر، میں خود کو تو بدل سکتا نہیں ہوں، میں خود کو تو بدل سکتا نہیں ہوں، زمانے کو بدلنا چاہتا ہوں، میں خود کو تو بدل سکتا نہیں ہوں، زمانے کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جو میری آستین میں پل رہے ہیں، جو میری آستین میں پل رہے ہیں، میں ان کا سر کچلنا چاہتا ہوں، جو میری آستین میں پل رہے ہیں، میں ان کا سر کچلنا چاہتا ہوں۔ اور میں ہوں فیضان لفظوں کا سمندر، میں ہوں فیضان لفظوں کا سمندر، خزانوں کو اگلنا چاہتا ہوں، میں ہوں فیضان لفظوں کا سمندر، خزانوں کو اگلنا چاہتا ہوں، نئے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، میں پتھر ہوں پگھلنا چاہتا ہوں۔ ایک اور نئی غزل پاکستان کے حالات کے تناظر میں، یہ مت سمجھ کہ وہاں کچھ بدلنے والا نہیں، یہ مت سمجھ کہ وہاں کچھ بدلنے والا نہیں، نظام جبر بہت دیر چلنے والا نہیں، یہ مت سمجھ کہ وہاں کچھ بدلنے والا نہیں، نظام جبر بہت دیر چلنے والا نہیں، اور اسی یقین سے سب بیٹھتے ہیں مسند پر، اسی یقین سے سب بیٹھتے ہیں مسند پر، کہ اقتدار کا سورج تو ڈھلنے والا نہیں، کہ اقتدار کا سورج تو ڈھلنے والا نہیں۔ اور شعر دیکھیے، جہاں پہ لوگ ہی ظلمت پرست ہو جائیں، جہاں پہ لوگ ہی ظلمت پرست ہو جائیں، وہاں پہ پھر کوئی سورج نکلنے والا نہیں، جہاں پہ لوگ ہی ظلمت پرست ہو جائیں،
وہاں پہ پھر کوئی سورج نکلنے والا نہیں، اور یہ قائدین ہمارے سمندروں کی طرح، یہ قائدین ہمارے سمندروں کی طرح، مگر کوئی بھی خزانہ اگلنے والا نہیں، مگر کوئی بھی خزانہ اگلنے والا نہیں۔ اور دو شعر ذرا مختلف انداز کے، وہ میرے پیار کی شدت سے اور حدت سے، وہ میرے پیار کی شدت سے اور حدت سے پگھل تو سکتا ہے لیکن پگھلنے والا نہیں، وہ میرے پیار کی شدت سے اور حدت سے پگھل تو سکتا ہے لیکن پگھلنے والا نہیں۔ اور کہا تھا اس نے کہ آئے گا دن ڈھلے ملنے، کہا تھا اس نے کہ آئے گا دن ڈھلے ملنے، مگر یہ دن ہے کہ لگتا ہے ڈھلنے والا نہیں، مگر یہ دن ہے کہ لگتا ہے ڈھلنے والا نہیں۔ اور شعر دیکھیے وہاب صاحب، یہ آگ چاروں طرف پھیلنے لگی فیضان، یہ آگ چاروں طرف پھیلنے لگی فیضان، کہ اب دعاؤں سے خطرہ یہ ٹلنے والا نہیں، یہ آگ چاروں طرف پھیلنے لگی فیضان، فقط دعاؤں سے خطرہ یہ ٹلنے والا نہیں۔ اور ایک اور شعر، ایک اور غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور چھوٹی بہر کی غزل ہے۔ مجھے وہ زندگانی چاہیے تھی، مجھے وہ زندگانی چاہیے تھی جو سب کے کام آنی چاہیے تھی، مجھے وہ زندگانی چاہیے تھی جو سب کے کام آنی چاہیے تھی، اور تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، ذرا سی بدگمانی چاہیے تھی، تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، ذرا سی بدگمانی چاہیے تھی، اور اسے تھی دن کے راجہ کی ضرورت، اسے تھی دن کے راجہ کی ضرورت، مجھے راتوں کی رانی چاہیے تھی، اسے تھی دن کے راجہ کی ضرورت، مجھے راتوں کی رانی چاہیے تھی، اور میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتی، میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتی کہ پانی کو روانی چاہیے تھی، میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتی کہ پانی کو روانی چاہیے تھی، کہ اور میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت، میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت برائے مہربانی چاہیے تھی، میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت برائے مہربانی چاہیے تھی، اور تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، اور تجھے ہر چیز فانی چاہیے تھی، تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، تجھے ہر چیز فانی چاہیے تھی، ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ایک ایسی نوکرانی چاہیے تھی۔ بہت زبردست۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ فیضان عارف مشاعروں کا تو شاعر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اشعار دنیا بھر میں زبان زد عام ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے زندگی کے مختلف مسئلوں کو اپنی شاعری میں بیان کیا، فلسفے میں بیان کیے، لیکن کہیں بھی زبان میں آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی، اتنی خوبصورتی سے، اتنی آسانی سے، اتنی روانی سے یہ شعر کہے کہ ہمیں ہر وقت ہر مشاعرے میں فیضان عارف چاہیے۔ تو بھرپور تالیاں فیضان عارف صاحب کے لیے۔